پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے 1 درہم حافظ قرآن کی مدد کیا تو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. ہاں تو آپ لوگ جو ہے اس کو حاصل کریں اور لیں انشاءاللہ. اب بلا تاخیر میں حضرت کے شہزادے حضرت علامہ الحاج حافظ و قاری سید معیز میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ لگا؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. لگا دیا. ابھی تو نوجوان لوگ ہیں، ایسے لگا کہاں رکھنا رہتا ہے. بس ٹھیک ٹھیک. الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين. سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقت کتنا ہے اسی کے حساب سے رکھا جائے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس مجلس میں رونق افروز تمام علماء اکرام، شورائے اسلام، نقیب جلسہ اور اس مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ اکرام، طلباء اور بالخصوص والد محترم شہزادے حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا قاری سید محمد خالد اشرف الشفیع الجیلانی اور اس مسجد کے امام اور باندرہ کی رہنے والی پیاری پیاری عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے کچھ بھی سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ بے کس پناہ حضور پر نور سرور عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ کہاں ہیں اشرف العلماء، اگر پوچھے کوئی مجھ سے کہ کہاں ہے اشرف العلماء، میں کہہ دوں گا جہاں دیکھو وہاں ہے اشرف العلماء، میں کہہ دوں گا جہاں دیکھو وہاں ہے اشرف العلماء۔ اور بس اتنا سوچ کر میں آ گیا ہوں ان کی چوکھٹ پر، بس اتنا سوچ کر میں آ گیا ہوں ان کی چوکھٹ پر، اندھیرے آ نہیں سکتے جہاں ہے اشرف العلماء، اندھیرے آ نہیں سکتے جہاں ہے اشرف العلماء۔ اور سمندر میں کہاں دم ہے، سمندر میں کہاں دم ہے جو روکے راستہ میرا، سمندر میں کہاں دم ہے جو روکے راستہ میرا، ارے میری کشتی کے میر کارواں ہیں اشرف العلماء، میری کشتی کے میر کارواں ہیں اشرف العلماء۔ اور شرافت میں، سخاوت میں، تکلم میں، مروت میں، شرافت میں، سخاوت میں، تکلم میں، مروت میں، نگاہ غیر میں بھی ذو فشاں ہیں اشرف العلماء، نگاہ غیر میں بھی ذو فشاں ہیں اشرف العلماء۔ اور دل خالد پہ طوفانی حوادث کا اثر کیوں ہو، دل خالد پہ طوفانی حوادث کا اثر کیوں ہو، سکون قلب ہے اور جان جاں ہے اشرف العلماء، سکون قلب ہے اور جان جاں ہے اشرف العلماء۔ سنی جامع مسجد میں آئی ہوئی پیارے پیارے مسلمانوں، ہم سب سنی، ہم سب اہل سنت والجماعت سے اپنی وابستگی رکھتے ہیں، اور میں خود بمبئی کا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو نوجوان ہے وہ مجھے سنیں، اور ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون نوجوان ہیں۔ مولانا بقائی صاحب آپ نوجوان نہیں ہیں؟ ارے جب نبی کی بات آتی ہے تو سب نوجوان ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، لیکن آج اس دور میں بڑا فرقہ بندی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے جماعت میں چلتے ہیں۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی بندی نہیں، اسلام میں کوئی بندی نہیں، نہ چیک بندی ہے، نہ نوٹ بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور نہ ہی دے بندی۔ اگر کوئی بندی ہے تو صرف اور صرف نقش بندی، کیونکہ وہ دلوں سے تینوں کو نکال کر آقا کے مدینے کو نقش کر دیتا ہے، تو صرف اور صرف نقش بندی۔ یہ جو لوگ ہیں یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بڑے بڑے اعتراض کرنے لگ جائیں گے، علماؤں سے نہیں کریں گے، آپ سے کریں گے، جاب پہ جانے والے لوگوں سے کریں گے، جس کو قرآن کے رموز سے وابستگی نہیں ہے ان سے سوالات کیے جائیں گے، کہیں گے کہ مجلس لگانا، نبی پہ درود و سلام بھیجنا، اس کے کیا فائدے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اور جب بھی میں حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے حضور اشرف العلماء کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہ، کہ رات میں کسی پہل علم دین کا سیکھنا سکھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر،
رات میں کسی بھی وقت علم دین کا سیکھنا سکھانا رات بھر کی عبادت سے بہتر۔ تو یہ جو آپ لوگ تمام یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں، آپ یہاں پر آ کر علم دین سیکھنے والے ہیں، کچھ سیکھے ہیں اور کچھ سیکھیں گے۔ تو جو آپ پہ یہ اعتراض کرے کہ رات کو سونے کی بجائے آپ مسجدوں میں مجلسیں کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دینا کہ رات میں علم دین سیکھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر۔ اور حدیث قدسیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کے غمان کے ساتھ میرے بندے کے غمان کے ساتھ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور یہ جو مجلس ہم نے سجائی ہے نا، ان سے کہہ دینا، آگے کیا آتا ہے حدیث میں، فَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن ذَكَرْتُهُ فِي مَلَائِن خَيْرٍ مِّنْهُ، اور جب کوئی بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اذا تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، جب کوئی بندہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میری رحمتیں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی، اور جب کوئی بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمتیں اس کے 2 ہاتھ قریب ہو جاتی۔ فَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ حَرْوَلَةً، اور جب کوئی بندہ میرے جانب چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کے جانب دوڑتی ہوئی چلی جاتی۔ اور ایک سوال ہے کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو ہمہ وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنا قدم کو اٹھایا تھا کہ میں سنی جامع مسجد کے آج کی اس تقریب میں شریک ہوں گا، تو اس مسجد میں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ہمہ وقت نازل ہو رہی ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کے گھر کی طرف ایک قدم اٹھایا تو اللہ کی رحمتیں آپ کی جانب دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ اعتراضوں سے گھبرائیے مت، وقت تو نہیں ہے کہ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے اس کی بالتفصیل تشریح کر سکوں، بس چنندہ عنوان اس کے اندر میں ذکر کر دوں گا اور ایک عقیدہ آپ کو بیان کر کے چلے جاؤں۔ یہ جتنے بھی میرے بھائی لوگ یہاں موجود ہیں، جب آپ سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو صرف اتنا کہنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیے نا کس کا یہ عقیدہ ہے، ایک بار پوری جان سے کہیے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ سے اعتراض کریں تو کہہ دینا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ آپ جواب دیجئے نا، ان کے اعتراض سے گھبرائیے مت۔ آپ کے علماء موجود ہیں نا، آپ کی مسجد میں امام ہے نا، آپ کے ہر اعتراض کا جواب اہل سنت والجماعت کے پاس، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی عقیدہ عشق و محبت سے نہیں پیدا ہوا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارا ہر عقیدہ ثابت ہے۔ جب آپ اپنا یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، تو کچھ لوگ آئیں گے جبہ کبا پہن کر کے، اور مجھے انگریزی بولنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آج کے دور میں آن لائن مفتی بننے کی بھی کوشش مت کیجیے آپ لوگ۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہو گیا ہے کہ فلاں صاحب مولوی نے یوٹیوب پہ کہہ دیا کہ یہ فتویٰ ہے تو میں اس کو مان لیا، میں نے اس کو مان لیا۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے،
سارا کام عقیدے پر. حدیث جبریل ہے جس کی تشریح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، علماء موجود ہیں، علماء سے پوچھ لیجیے گا حدیث جبریل، جس کی تشریح یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کو عملی فرما برداری کا عنوان قرار دیا، ارکان خمسہ پہ عمل کرنے کا عنوان قرار دیا، اور ایمان کو عقیدے کا عنوان قرار دیا. یعنی کہ اگر کسی کا عقیدہ درست نہ ہو تو عملی فرما برداری کرنے کے باوجود، ارکان خمسہ پہ عمل کرنے کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے مومن کہہ سکیں. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یاتی علی الناس زمن یجتمعون ویصلون فی المساجد ولیس فیہم مومن. کہ لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر با جماعت نمازیں ادا کریں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. جب آپ اپنا یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے نا تو کچھ لوگ آئیں گے جبہ کبہ پہن کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ میاں یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی سے ثابت ہے. وہ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے معاذ اللہ. ان کا کیا عقیدہ ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے سرکار. معاذ اللہ. نبی کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو آنکھیں، نبی بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، نبی کی شادی ہوتی ہے ہماری شادی ہوتی، وہ چلتے ہیں ہم چلتے ہیں، جیسے نبی ہیں ویسے ہم. اور ان سے ان کی دلیل پوچھو تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم. کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ ان کے مثل ہیں، آپ ان لوگوں کی طرح ہیں. اب عوام الناس جو ہے، ایک عام انسان جو ہوتا ہے، وہ شک میں پڑ جاتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. لیکن قرآن کی اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دو، ان انسانوں سے کہہ دو کہ آپ ان کی طرح ہیں. بات تو ان کی مضبوط سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن گھبراؤ نہیں. مزہ تو تب آتا ہے کہ جو دلیل میں انہوں نے اپنی آیت پیش کی اسی آیت سے ہم ثابت کر دیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں. انہوں نے قل انما انا بشر مثلکم کو اپنی دلیل بنایا کہ نبی ہماری طرح ہے. تو اہل سنت والجماعت کے اماموں نے بھی اسی آیت سے ثابت کیا کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں. اور بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تمام تشریح ہم کو قبول ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بدبخت اعتراض کر دیں. تو مزہ تو تب آئے گا کہ ان کے امام سے ہی ان کا رد کیا جائے. ہمارے لیے تو ہمارے امام کافی. مزہ تو تب آئے گا کہ جس امام کو آپ فالو کرتے ہیں اسی امام سے ہم آپ کا رد کریں گے. حافظ ابن کثیر، یہ غیر مقلدوں کا امام، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں، قل یا ایھا الرسول. قل سے مراد اے میرے محبوب. آگے کیا لکھتے ہیں، لِہَٰؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ اِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ. کہ اے میرے محبوب آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ آپ ان کی طرح. اب ذرا سوچو، حافظ ابن کثیر ان کے امام کیا تشریح کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ آپ ان کی طرح. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ جب نبی ہمارے صحابہ کو دیکھتے ہیں، مشرکینوں کو دیکھا
تو کہا کہ اے مشرکینوں میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو دیکھتے ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان اکرام موجود ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے ایکم مثلی، صحابہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں جو میری طرح۔ مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو دیکھا تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، تم میری طرح ہرگز نہیں ہو سکتے۔ مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ صحابہ کو دیکھا تو کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو سکتے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ پتہ کہ وجہ کیا ہے؟ پتہ کرو، تحقیق میں جاؤ، واقعات کو پڑھو، کہانیاں کو پڑھو، اس زمانے کی دور کی کتابوں کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اس دور میں ایک شخص تھا ابو جہل جس کا نام تھا، اس نے بھی نبی کو دیکھ کر یہی کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تو اب اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور کی دو آنکھیں ہیں، حضور کھاتے ہیں، حضور پیتے ہیں، تو گھبرانا مت، سمجھ جانا کہ ابو جہل کی اولادیں اس زمانے میں بھی یہ کہہ رہی تھی اور آج کے دور تک یہی کہہ رہے گی کہ حضور ہماری طرح ہے۔ اور کل صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو، اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر لو، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والے دھول کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم صحابہ کی بھی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آج کے دور میں کوئی کہے کہ حضور ہماری طرح ہے تو سمجھ جانا کہ ابو جہل کی اولادیں ہوں گی۔ اور آگے چلو، جب اس دور میں قرآن نازل ہوئی تو لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام، اس میں قصہ ہے، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، ہم کیوں مانیں کہ یہ اللہ کا کلام۔ تو چیلنج کے طور پر لوگوں سے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن کی ایک آیت کو کعبہ شریف پہ لکھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، تو اس آیت کی مثل کوئی آیت لا کر دکھاؤ۔ تمام اہل زبان، تمام ادیب، تمام شاعر رات و دن انہوں نے ایک کر دیا، لیکن اس آیت کے مقابلے تو کیا، اس حرف کے مقابلے کوئی حرف نہ لا سکے۔ آخر کار ان کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آخر کار ان کو ماننا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اب ذرا سوچو، جب قرآن کا انکار کیا پھر مجبوراً ماننا پڑا، تو جب نبی نے اعلان نبوت کیا تب بھی ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں ہم سوتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ، لیکن قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اس مدرسہ ہذا سے بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں، قرآن کے باہر کی آیت نہیں، ان سے پوچھ لیجئے، اللہ کا فرمان ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اے میرے محبوب، یہ جو انکار کر رہے ہیں، اے میرے محبوب، یہ جو تم کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ، تم پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے۔ ان پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے کیا؟ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں کیا؟ ارے میرے نبی اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو،
میرے نبی اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آتا ہے، تم ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ نکال کر دکھا دو۔ میرے نبی کسی پیڑ کو اپنے جانب بلائے تو پیڑ دوڑتا ہوا ان کے جانب چلے آتا ہے، کسی پیڑ تو کیا کسی پودے کو اپنی طرف بلا کر دکھا دو۔ میرے نبی انگلیوں کے اشارہ کریں تو ہاتھوں انگلیوں کے درمیان سے پانی کے پھوارے نکل آتے ہیں، ہاتھوں سے پانی کے پھوارے نکال کر دکھا دو۔ میرے نبی 4 لوگوں کے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کر دکھا دو۔ میرے نبی اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں رکھ دے تو اندھے کو بینائی آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگ جاتا ہے، اندھے کو دیکھنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پر رکھ دیں تو گونگا بولنے لگ جاتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر اپنا پیر پٹکیں تو خزانے نکل آتے ہیں، ایڑیاں پٹک کر کے خزانے نکال کر کے دکھا دو۔ میرے نبی اگر کسی مردہ کو کہے اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ میرے نبی کسی سوکھی ہوئی ٹہنی پہ اپنے ہاتھ کو پھیر دیں تو وہ سوکھا پیڑ چراغ بن جاتا ہے، کسی سوکھے پیڑ کو چراغ بنا کر دکھا دو۔ اگر اتنا سب کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے، ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ اور اگر کہتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے تو کر کے دکھاؤ نا چاند کے 2 ٹکڑے، مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ اگر نہیں کر سکتے تو ماننا پڑے گا، زبردستی ہے ہماری، ماننا پڑے گا کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جب یہ اس دور میں بات پھیلی نا کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، اس دور میں بھی لوگ کانا پھوسی کرتے تھے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے۔ تو جب یہ بات میرے مولا علی مشکل کشا کو پہنچی نا تو میرے مولا علی مشکل کشا نے مشرکینوں کو للکارا کہ اے مشرکینوں سنو، لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا کوئی آیا نہیں ہے اور کل قیامت تک مصطفیٰ جیسا کوئی آ نہیں سکتا۔ اور ایک حدیث ہے، لوگ اس کو نعت کی طرح پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے۔ حضرت حسان بن ثابت کی وہ حدیث ہے، لوگ نعت کی طرح پڑھتے ہیں، بالکل پڑھنا چاہیے لیکن یہ میرا تخیل ہے کہ جب اس دور میں لوگوں نے یہ اعلان کیا ہوگا یا افواہ پھیلائی ہوگی کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو اگر نبی نے اگر نبی نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوتا کہ اے حسان جاؤ جا کر ان مشرکینوں کا جواب دو، تو حضرت حسان بن ثابت مشرکینوں کے درمیان جا کر مسکرا کر ترنم کے ساتھ تو نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، بلکہ مشرکینوں کو للکارا ہوگا، اپنی آستینوں کو اوپر چڑھایا ہوگا اور کہا ہوگا کہ اے مشرکینوں سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے مصطفیٰ کو تمام عیبوں سے پاک کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقوں کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل
کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں۔ گویا کہ حضرت حسان بن ثابت نے بھی اس دور میں یہ اعلان کر دیا کہ اے مشرکینو سنو، جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ بہرحال باتیں تو کئی ہیں، لیکن اسی چند چیزوں پہ میں اپنی باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر حدیث کے پڑھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، عبارت کی غلطی میں کسی طریقے کی بھی کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ رسالت اولاد غوث اعظم مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہزادے سید المشائخ حضرت علامہ حافظ و قاری الحاج سید معیز میاں صاحب کا بیان تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت بیان کرتے رہیں اور ہم لوگوں کو مواد ملتا رہے، مغز ملتا رہے۔ سبحان اللہ، ہمارا عقیدہ درست ہوتا رہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی درستگی اور تصحیح ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت کو جتنا وقت دیا گیا تھا حضرت نے اسی کے مطابق اپنا نورانی بیان کیا۔ اب حضرت کا بھی تھوڑا سا 2-5 منٹ تو تھوڑا سا حضرت جی اب حضرت حضور شہزادے حضور اشرف العلماء پیر طریقت رہبر شریعت سید المشائخ حضرت علامہ الحاج قاری سید محمد خالد اشرف صاحب اشرفی جیلانی صاحب سجادہ کچوچا شریف، اب ان کا نورانی و عرفانی ذکر ہو، بیان ہو، ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ کرنا ہے۔ بس حضرت سے ہم گزارش کریں گے اپنی مرضی کے مطابق جتنی دیر چاہیں نورانی و عرفانی ذکر اور بیان فرمائیں، یہ حضرت کی مرضی ہے۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ایک آل رسول اولاد غوث اعظم کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور اشرف العلماء آل رسول اولاد غوث اعظم مسلک اعلی حضرت سنی جامع مسجد۔ سبحان اس کو لگاؤں گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین، ایک پرمغز تقریر سننے کے بعد اب گنجائش نہیں رہی ہے کہ کچھ زیادہ کچھ سنایا جائے۔ نعت پاک کے 2 شعر سماعت فرما لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شروعات کچھ اور کروں گا، پھر اس کے بعد 2 شعر سناؤں گا آپ کو۔